ٹی وی چینلوں کے ہاتھ عامر خان کی ایک تصویر لگی ہے جو انہیں دیش دروہی یعنی غدار وطن ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس میں عامر خان باقاعدہ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کی بیگم ایمن اردگان کے ساتھ ان کے گھر کی بالکنی میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں۔ ویسے ٹی وی چینلوں کے لیے عامر خان کا نام ہی انہیں دیش دروہی ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہاں تو وہ باقاعدہ ایک ایسے ملک کی فرسٹ لیڈی یعنی خاتون اول سے بات کر رہے ہیں جس کے صدر نے کشمیر کے معاملے پر پاکستان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے۔ کوئی چینل پوچھ رہا ہے کہ کیا عامر خان ترکی میں بسنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو کوئی ان پر اپنے کاروبار کی خاطر اپنی عزت نفس اور اپنا ضمیر بیچنے کا الزام لگا رہا ہے، جبکہ بی جے پی کے سائیڈ لائن لیڈر انہیں پاکستان کا ایجنٹ، خلافت کا حامی اور دشمن کا دوست بتا کر ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ عامر خان اپنی آئندہ فلم لال سنگھ چڈھا کی شوٹنگ ترکی میں کرنے والے ہیں اور اسی تعلق سے بات کرنے کے لیے وہ رجب طیب اردگان کے گھر گئے تھے۔ یعنی عامر خان واقعی کاروبار کے سلسلے میں اپنے دشمن کے گھر پہنچ گئے۔ اس لیے تھوڑی دیر کے لیے ہم عامر خان پر لگائے گئے دیش دروہ کے الزام کو تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن ذرا اب یہ تصویر دیکھیے اور ان دونوں تصویروں کو دیکھ کر اندازہ لگائیے کہ ان میں ترکی سے زیادہ نزدیک کون دکھائی دے رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عامر کے خلاف شور مچانے والے ٹی وی اینکر یہ جواب دیں کہ نریندر مودی کی یہ تصویر 2017 کی ہے جب کشمیر سے دفعہ 370 نہیں ہٹایا گیا تھا اور رجب طیب اردگان نے کشمیر کے معاملے میں ہندوستان کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا تھا۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ تصویر اردگان کے بیان سے پہلے کی ہے، لیکن کیا کشمیر کے تعلق سے اردگان کے دیے گئے بیان کے بعد نریندر مودی حکومت نے ترکی حکومت سے سارے تعلقات توڑ لیے ہیں؟ عامر خان ترکی گئے تھے، یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ ترکی اور ہندوستان کے درمیان آج بھی ہوائی جہاز کی آمد و رفت جاری ہے، یعنی دونوں ممالک کے تعلقات ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے۔ عامر خان مودی حکومت سے ویزا لیے بغیر تو ترکی گئے نہیں ہوں گے، نہ ہی وہ ہوائی جہاز میں اکیلے گئے ہوں گے۔ ان جیسے سینکڑوں ہندوستانی ترکی جاتے ہیں اور ترکی کے باشندے یہاں آتے ہیں اپنے اپنے کاروبار اور دیگر ضروری کاموں کے لیے۔ عامر خان پر اپنے کاروبار کے لیے ضمیر بیچ دینے کا الزام لگانے والے اینکروں کو شاید یہ نہیں معلوم ہے کہ ہندوستان کی کوئی 150 کمپنیاں ہیں جو ترکی میں وہاں کی حکومت کی شراکت میں کاروبار کرتی ہیں۔ ان میں ٹاٹا، مہندرا اینڈ مہندرا، اسپات، آدتیہ برلا گروپ، وپرو اور ڈابر جیسے بڑے ناموں کے ساتھ مودی کی سب سے عزیز کمپنی ریلائنس بھی شامل ہے۔ کیا ان کمپنیوں نے وہاں سے اپنا کاروبار ختم کر لیا ہے؟ نہیں، یہ کاروبار اب بھی جاری ہے۔ تو کیا دیش بھکتی کی ذمہ داری صرف عامر خان پر ہے؟ ان لوگوں پر نہیں۔ دنیا کا شاید ہی کوئی ملک ہو جہاں دیش بھکتی کے نام پر اتنا دوغلاپن نظر آتا ہو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2015 میں عامر خان نے کہا تھا کہ ان کی بیوی کرن راؤ کہتی ہیں کہ انہیں ہندوستان میں ڈر لگنے لگا ہے۔ وہ پوچھتی ہیں کیا ہم کہیں اور رہنے چلے جائیں؟ اس پر سب سے پہلے جس شخص نے عامر خان پر حملہ کیا تھا وہ تھے انوپم کھیر۔ انوپم کھیر کے پاس اس وقت دیش بھکتی کا ٹھیکہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ خود اپنے دیش کو چھوڑ کر نیو یارک میں رہتے ہیں۔ انہی انوپم کھیر نے ایک کتاب لکھی ہے لیسنس لائف ٹاٹ می۔ یہ دراصل ان کی آٹو بایوگرافی یعنی سوانح حیات ہے۔ انوپم کھیر چاہتے تھے کہ ان کی یہ کتاب پاکستان میں بھی فروخت ہو، وہی پاکستان جس کا ساتھ دینے کی وجہ سے ترکی ہمارا دشمن ہے۔ پاکستان میں فروری 2016 میں کراچی لٹریچر فیسٹیول منعقد کیا گیا تھا جس میں دنیا بھر کی کتابوں کا ایک میلہ لگنے والا تھا۔ انوپم کھیر نے اس فیسٹیول میں شرکت کے لیے درخواست بھی دی۔ انہیں ملا کر کوئی 18 لوگ ہندوستان سے پاکستان جانے والے تھے۔ یاد رہے ان میں عامر خان نہیں تھے۔ ان 18 لوگوں میں سے پاکستانی حکومت نے 17 لوگوں کو تو اجازت دی، لیکن انوپم کھیر کو اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر نہ صرف انوپم کھیر ناراض ہوئے بلکہ بی جے پی نے بھی پاکستان کے اس فیصلے کو افسوسناک قرار دیا۔ یاد رہے کہ یہ فیسٹیول پنجاب کے پٹھان کوٹ علاقے میں دہشت گردانہ حملے کے کچھ ہی دن بعد منعقد کیا گیا تھا، لیکن اس وقت انوپم کھیر کو پٹھان کوٹ میں ہلاک ہونے والے فوجی یاد نہیں آ رہے تھے، بلکہ انہیں یاد تھی تو اپنی کتاب اور فکر تھی تو کتاب کی تشہیر کی۔ اسی دوران مشہور ٹی وی پروگرام آپ کی عدالت میں
اینکر رجت شرما نے جب انوپم کھیر سے پوچھا کہ آپ پاکستان جا کر کیا کر لیتے تو انہوں نے جواب دیا، میں وہاں جا کر ہندوستانیوں کی بات کرتا۔ اس پر اسٹوڈیو میں خوب تالیاں بجیں۔ یعنی انوپم کھیر تو ٹھیک دشمن کے گھر جا کر اپنی کتاب کا پروموشن کر سکتے ہیں، وہاں کے لوگوں سے ہندوستان کی بات کر سکتے ہیں، لیکن عامر خان دشمن کے دوست کے گھر جا کر اپنی فلم کی شوٹنگ نہیں کر سکتے اور نہ ہندوستان کی بات کر سکتے ہیں۔ انوپم کھیر نے جنوری 2019 میں آئی ان کی فلم ایکسیڈنٹل پرائم منسٹر کی ریلیز کے وقت بڑی شان سے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ آج میری فلم ایکسیڈنٹل پرائم منسٹر پاکستان میں ریلیز ہو چکی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے ایک لمبی سی فہرست بھی پوسٹ کی تھی جس میں پاکستان کے ان تھیٹروں کے نام تھے جہاں یہ فلم ریلیز ہوئی تھی۔ یعنی انوپم کھیر یہاں بیٹھ کر پاکستانی تھیٹروں اور وہاں کے ڈسٹریبیوٹروں کا کام آسان کر رہے تھے۔ یہ کس طرح کی دیش بھکتی تھی یہ نہ انوپم کھیر بتا سکتے ہیں، نہ ہی وہ ٹی وی اینکر جو اردگان کے گھر جانے پر عامر خان کو ملک کا دشمن قرار دے رہے ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم بننے پر عمران خان نے ہندوستان سے جن گنے چنے لوگوں کو اپنی حلف برداری کے پروگرام میں بلایا تھا ان میں عامر خان کا نام سب سے پہلا تھا، لیکن عمران خان کی دعوت کو سب سے پہلے ٹھکرانے والے کا نام بھی عامر خان تھا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ یہ ان کی دیش بھکتی میں شمار نہیں ہوتا۔ جس اینکر سدھیر چودھری نے بڑھ چڑھ کر عامر خان پر حملے کیے اس کی دیش بھکتی کی بھی ایک جھلک آپ دیکھ ہی لیجئے۔ یہ ہیں پاکستان کے سابق صدر جنرل پرویز مشرف، جن کا ان کے ملک میں سب سے بڑا کارنامہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے کارگل پر حملہ کیا تھا اور ہندوستانی فوج کے کئی جوانوں کو شہید کیا تھا۔ اس تصویر کو دیکھ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا تو یہ شخص یعنی سدھیر چودھری خود اپنے آپ میں ایک دوغلا کردار رکھتا ہے یا پھر عوام کو بیوقوف سمجھتا ہے۔ ویسے اتنی بے شرمی، اتنی نفرت اور اتنا جھوٹ پھیلانے کے بعد بھی جب لوگ ان جیسوں کا ٹی وی چینل دیکھتے رہیں تو یہ اینکر لوگوں کو بیوقوف کیوں نہ سمجھیں۔